بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جب انسانیت دوبارہ کفر کے دلدل میں پھنس گئی تو ایک لمبے عرصے کے بعد کائنات کے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اور انسانوں کو ایک نیا موقع ملا کہ خدا اور انسانیت کے بیچ دوبارہ رشتہ مضبوط ہو گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ آپ کو تمام مذاہب کے امام بنائیں گے۔ نیز آسمان میں جتنے تارے ہیں اتنی ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہوں گی اور اس کے لیے خدا انہیں ایک وارث عطا کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں سے گزارا۔ ان آزمائش اور امتحان میں ایک مشکل ترین امتحان تب پیش آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس بڑھاپے کے دنوں میں آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا ہی آپ کے بڑھاپے کا سہارا اور لخت جگر تھا، جو آپ کو بہت ہی عزیز تھا۔ آپ کا بیٹا اس وقت صرف 13 یا 14 برس کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ انہیں اپنے اس بیٹے کی قربانی دینی ہوگی۔ یہ اس مالک کائنات کی خواہش ہے کہ وہ ان کے فرزند کا خون بہتا دیکھنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سینہ بیٹے کی محبت سے لبریز تھا، لیکن آپ نے خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور بیٹے کو تیار کیا۔ چھری اور رسی لی اور انہیں پہاڑ پر لے گئے۔ شیطانی لعین کے لاکھ بہکانے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیر کی اور اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ بیٹا بھی اس قدر خدا پرست تھا کہ خدا کے حکم کو جاننے کے بعد بھی وہ اپنی جان قربان کرنے پر راضی ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہ سوچا۔ لیکن جیسے ہی باپ نے بیٹے کی نازک گردن پر چھری رکھی اور وہ اسے چلانے کا ارادہ کیا تو فوراً ہی آسمان سے ایک فرشتے نے مینڈا لا کر وہاں رکھ دیا اور بیٹے کی جگہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے فرزند ابراہیم کی جان بخش دی اور ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم قربانی کو قبول فرما لیا، جو دراصل ایک آزمائش تھی۔ خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نبی کو یہ خوش رنجی دی کہ آل ابراہیم کو اللہ زمین کے وارث بنائیں گے، جن پر نعمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ ابراہیم نبی 3 بڑے امتیں یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے پیشوا اور امام قرار پائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کسی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھایا۔ اس کے متعلق اہل کتاب نے مسلمانوں سے سخت اختلاف کیا۔ اسلام کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے وہ فرزند اور بیٹے اسماعیل تھے، جبکہ یہودی اور نصارہ کے نزدیک وہ اسحاق تھے، جنہوں نے وعدہ سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث بننے دراصل یہ اختلاف اور جھگڑا صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک نظریاتی تضاد ہے، کیونکہ یہود و نصارہ اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نائب اور وارث مانتے ہیں، جن کی نسل سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے، جبکہ مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ عرب اسماعیل ہی اولادیں تھیں جن کی نسل سے بنی آخر زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ تاریخ کا ایک نظریاتی اور نسلی اختلاف بن گیا جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان تھا۔ یہود و نصارہ اپنی دلیل میں موجود انجیل یعنی بائبل کی وہ آیت پیش کرتے ہیں جس میں اسحاق کا تذکرہ موجود ہے۔ کتاب پیدائش کے مطابق تب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ مورخین کے علاقے میں لے جا کر وہ تمہیں اس پہاڑ پر جانے کی نشاندہی کروں گا، وہاں جا کر اپنے بیٹے کو قربان کر دینا۔ موجودہ بائبل میں گرجے ذبیح اللہ کی حیثیت سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام موجود ہے، لیکن خود بائبل کے بیان میں یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسحاق کے نام کا ذکر کرنے میں یقیناً تحریف ہوتی ہے۔ اس لیے بائبل کی اس آیت میں اسحاق کے نام سے پہلے یور نیلی لوڈ ان کی سن یعنی اکلوتا محبوب بیٹا لکھا گیا ہے۔ یعنی خدا نے ابراہیم کو ان کے محبوب اور اکلوتے بیٹے کے متعلق قربانی کا حکم دیا تھا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام اکلوتے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس وقت آپ کے اکلوتے بیٹے صرف اسماعیل علیہ السلام تھے، چونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور اسحاق کی پیدائش کے وقت اسماعیل موجود تھے، جیسا کہ خود بائبل میں اس کی صراحت موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب 46 برس کے ہوئے تو ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ جب ابراہیم کی عمر 100 سال کی ہوئی تو ان کو
آئزہ پیدا ہوئے۔ بائبل کی ان عبارتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال کے چھوٹے تھے، لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 14 سال تک اکلوتے ہی رہے اور خدا نے اس اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، وہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ اس حقیقت کو ماننے کے بجائے اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ گرجائے اسماعیل علیہ السلام بڑے، اس کے بجائے اہل کتاب یہ کہتے ہیں اگرچہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں لیکن اسحاق ہی اکلوتے بیٹے ہیں، چونکہ اسحاق بیوی کے بیٹے ہیں اور اسماعیل باندی کے باندی تھی جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ بائبل کے بیان سے یہ دعویٰ ہے جھوٹا ثابت ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ بائبل کی اس آیت میں لفظ اسحاق نہیں بلکہ اسماعیل لکھا تھا، لیکن بعد کے زمانے میں اسے بدل دیا گیا ہو اور اسے اسحاق کر دیا گیا ہو تاکہ اس میں اولاد اسحاق یعنی بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل ہو، کیونکہ اگر ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے تو یہ فضیلت بنی اسماعیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوتی ہے۔